بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روز نامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 5 جون 2023۔ الفضل ڈائجسٹ، مرتبہ محمود احمد ملک۔ اس کالم میں ان اخبارات و رسائل سے اہم و دلچسپ مضامین کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے جو دنیا کے کسی بھی حصے میں جماعت احمدیہ یا ذیلی تنظیموں کے زیر انظام شائع کیے جاتے ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالی لجنہ اماء اللہ جرمنی کے رسالہ خدیجہ برائے 2013 نمبر 1 میں مکرمہ رضیہ شیخ صاحبہ کے قلم سے حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی سیرت شامل اشاعت ہے۔ خدا تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جہاں ایک موعود بیٹے کی خوشخبری دی تھی وہاں ایک پوتے کی بھی بشارت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے 26 دسمبر 1905 کو الہاماً فرمایا، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ نَافِلَةً لَكَ نَافِلَةً مِنْ عِنْدِي، تذکرہ صفحہ 500۔ یعنی ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، وہ تیرے لیے نافلہ ہے، وہ ہماری طرف سے نافلہ ہے۔ اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو بھی فرمایا کہ میں تجھے ایسا لڑکا دوں گا جو دین کا ناصر ہوگا۔ الفضل 8 اپریل 1915۔ یہ دونوں الہی وعدے حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی بابرکت ذات میں ایک عظیم شان کے ساتھ پورے ہوئے، اور 16 نومبر 1909 کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت سیدہ محمودہ بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے موعود بیٹا پیدا ہوا۔ آپ رحمہ اللہ کی پرورش حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کی مبارک گود میں ہوئی۔ آپ رحمہ اللہ بھی اپنی اس خوش بختی پر ناز فرماتے، کیونکہ یہ کوئی اتفاقی بات نہ تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی خاص تقدیر تھی، کیونکہ آپ رحمہ اللہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انوار کو دنیا میں پھیلانا تھا۔ خدا تعالیٰ سے آپ رحمہ اللہ کو بہت پیار تھا۔ آپ نے فرمایا، ہماری منزل اور ہماری پیدائش کی غرض اللہ تعالیٰ کے پیار کو حاصل کرنا اور اس کی محبت میں فنا کے لبادہ کو اوڑھنا ہے۔ آپ رحمہ اللہ کے بچپن کے ساتھی مکرم ملک محمد عبداللہ صاحب، سابق لیکچرار تعلیم الاسلام کالج روا، بیان کرتے ہیں کہ 1928 میں جب مدرسہ احمدیہ سے الگ جامعہ احمدیہ کا قیام عمل میں آیا تو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب بھی جامعہ کے ابتدائی طلباء میں شامل تھے۔ جامعہ ایک چھوٹی سی کوٹھی میں تھا جو 4 مختصر کلاسوں کے لیے کافی تھی۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کو خیال آیا کہ اگرچہ مسجد نور بھی قریب ہی ہے مگر انفرادی طور پر نماز ادا کرنے کے لیے کوئی جگہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ کوٹھی کے ایک جانب نماز کی ادائیگی کے لیے ایک چبوترا بنانے کا پروگرام بنا۔ یہ سب کام طلباء نے خود ہی کیا، جس میں حضور رحمہ اللہ نے بھی بھرپور حصہ لیا۔ شام تک یہ چبوترا اینٹوں اور گارے سے مکمل ہو گیا۔ اس کے اوپر کی سطح زیادہ ہموار نہیں تھی کیونکہ ہم لیول کرنا تو جانتے نہ تھے۔ بہرحال ہم نے سوچا کہ اس نقص کو ہم سیمنٹ بچھا کر دور کر لیں گے۔ ہمارے پڑوس میں ایک ماہر معمار ٹھیکیدار فیض احمد صاحب رہتے تھے۔ میری درخواست پر وہ اگلے روز فجر کے بعد آ گئے اور تھوڑے سے وقت میں چبوترے پر بڑا عمدہ فرش بچھا دیا۔ جب 8 بجے طلباء آئے، صاحبزادہ صاحب بھی تشریف لائے تو سب حیران ہوئے۔ آپ رحمہ اللہ کچھ بسکٹ اور ٹافیاں لائے تھے جو چبوترا مکمل ہونے پر مجھے دیں کہ سب طلباء میں بانٹ دیں۔ نیز آپ نے 2 روپے بھی مجھے دیے کہ یہ مستری صاحب کو دے دیں۔ حضور رحمہ اللہ کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ چھوٹی سے چھوٹی بات میں بھی اسوہ حسنہ کی پیروی فرماتے۔ چنانچہ آپ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق احادیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے، گویا مسکرانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واسطے میں نے پہلے بھی متعدد بار کہا ہے کہ مجھے بھی اور مجھ سے پہلوں کو بھی بڑے مصائب اور پریشانیوں میں سے گزرنا پڑتا رہا ہے، مگر ہماری مسکراہٹ کوئی نہیں چھین سکتا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، میں ذاتی تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں کچھ ہوں، میں تو ایک عاجز ترین انسان ہوں، بلکہ اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے عظیم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور رحمہ اللہ کو قرآن شریف سے بے پناہ عشق تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ رحمہ اللہ نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ اسی سال ماہ رمضان میں تراویح پڑھانے کی توفیق ملی۔ آپ نے ساری عمر زندگی کے ہر شعبے میں قرآن کریم سے مدد لی اور آیات قرآنی کو تمام شعبوں میں اس طرح نافذ فرمایا کہ آپ کا ہر عمل آیات قرآن کی تفسیر بن گیا۔ چنانچہ فرمایا،
میں نے اپنی عمر میں سینکڑوں مرتبہ قرآن کریم کا نہایت تدبر سے مطالعہ کیا ہے. اس میں ایک آیت بھی ایسی نہیں جو دنیاوی معاملات میں ایک مسلم اور غیر مسلم میں تفریق کی تعلیم دیتی ہو. شریعت اسلامی بنی نوع انسان کے لیے خالصاً باعث رحمت ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام نے لوگوں کے دلوں کو محبت، پیار اور ہمدردی سے جیتا تھا. اگر ہم بھی لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. آپ رحمہ اللہ کی خلیفہ وقت کی اطاعت و فرما برداری کے بارے میں حضرت صاحبزادی سیدہ ناصرہ بیگم صاحبہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ رحمہ اللہ حضرت سیدی ابا جان سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ہر حکم پر سر تسلیم خم کرتے اور ان کے مقام کو اچھی طرح پہچانتے تھے. یہاں باپ بیٹے کا سوال نہیں بلکہ امام مرید کا معاملہ تھا. اولاد بعض اوقات اپنے والدین سے شکوے شکایت بھی کر لیتی ہے، مگر آپ رحمہ اللہ کے منہ سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلا جس میں شکوے کا شائبہ بھی ہو. 2 جولائی 1934 کو آپ رحمہ اللہ کی پہلی شادی حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ بنت حضرت نواب محمد علی خان صاحب رضی اللہ عنہ و حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوئی. حضور رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں، ہماری شادی کے متعلق حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ کو بہت سی بشارتیں ملی تھیں. یہ رشتہ آپ رضی اللہ عنہ نے کروایا تھا الہی بشارات کے مطابق، اور جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انتخاب اللہ تعالیٰ نے بعض اغراض کے مد نظر خود کیا اور ایک ایسی ساتھی میرے لیے عطا کی جو میری زندگی کے مختلف ادوار میں میرے بوجھ کو بانٹنے کی اہلیت رکھتی تھیں. حضرت سیدہ نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہ کو بھی حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کی پیدائش سے پہلے خواب آیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام انہیں فرما رہے ہیں کہ تمہارے ہاں بیٹی ہوگی، اس کا رشتہ میرے پیارے بیٹے محمود کے بیٹے سے کرنا، مبارک رشتہ ہوگا، پاک نسلیں چلیں گی. حضرت سیدہ منصورہ بیگم صاحبہ کی وفات پر ان کا ذکر خیر کرتے ہوئے حضور رحمہ اللہ نے فرمایا، ساری ذمہ داریاں جو میرے نفس کی تھیں وہ آپ نے سنبھال لیں. مجھے ہر قسم کے ذاتی فکروں سے آزاد کر کے سارے اوقات کو احباب کی فکروں میں لگانے کے لیے موقع میسر کر دیا. حضور رحمہ اللہ نے خالصتاً دینی اغراض کے لیے نکاح ثانی کا ارادہ فرمایا اور بہت دعاؤں کے بعد 11 اپریل 1982 کو آپ رحمہ اللہ کی شادی محترمہ ڈاکٹر طاہرہ صدیقہ ناصر صاحبہ سے ہوئی. حضور رحمہ اللہ کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ بیان کرتی ہیں کہ بحیثیت بیوی میں دل کی گہرائیوں سے اس بات کی گواہی اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں دیتی ہوں کہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ پر بھرپور عمل فرمایا. بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کا کوئی واقعہ پڑھتی ہوں تو مان اس سے ملتا جلتا واقعہ مجھے حضور رحمہ اللہ کی محبت و شفقت کا یاد آ جاتا ہے. شادی سے 1 روز پہلے آپ رحمہ اللہ نے میری امی کو ایک جائے نماز تحفتاً بھجوایا اور ساتھ پیغام بھیجا کہ جب بیٹی کی یاد آئے تو اس پر 2 نفل پڑھ کر اس کے لیے دعا کر دیا کریں. مزید لکھتی ہیں کہ حضور رحمہ اللہ کو رونا پسند نہیں تھا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ طبیعت میں نرمی تھی اور دوسرے کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے تھے. مجھ سے فرمایا، میں تمہاری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. میرے جذبات کا ہر طرح سے احساس فرماتے اور خیال رکھتے تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی پسند کا خیال رکھتے. آپ رحمہ اللہ نے لان میں پڑے ہوئے للی کے گملوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ دیکھو کتنے خوبصورت ہیں. میں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ سارے سفید ہیں. اگلے روز سرخ للی کے پھولوں والے گملے بھی ساتھ رکھوا دیے. آپ رحمہ اللہ نے مجھے پینے کے لیے اسپین کا بنا ہوا جوس دیا. مجھے اچھا لگا اور میں نے اس کی تعریف کی. اس کے بعد سے باقاعدہ میرے لیے کمرے میں جوس رکھوانا شروع کر دیا. حضور رحمہ اللہ کی صاحبزادی امت الشکور صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ ہم بچوں کی چھوٹی معصوم نادانیوں کو انجوائے بھی کرتے تھے اور بلا وجہ روک ٹوک نہیں ہوتی تھی. خاص طور پر ابا بالکل بھی نہیں ڈانٹتے تھے. تربیت کا انداز بڑا انوکھا تھا حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ والا، یعنی انڈائریکٹ طریقے پر. کبھی یوں نہیں کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، یہ بری بات ہے، اس طرح نہیں کرتے، بلکہ باتوں باتوں میں کبھی حدیث سنا دیتے، کبھی بزرگوں کی کوئی مثال دے دیتے. ایک بار کھانا کھاتے ہوئے کسی بات پر کہنے لگے، حضرت اماں جان رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو بھی اور مجھے بھی کہا کرتی کہ میرے بچے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ کہہ کر ہمیں اس نظر سے دیکھا گویا یہی اعتماد میں اپنے بچوں پر بھی رکھتا ہوں.
حضور رحمۃ اللہ کی ایک بیٹی بیان کرتی ہیں کہ حضور اس بات کو ناپسند فرماتے کہ حضور کی کسی سے ناراضگی ہو اور اس شخص کے بارے میں شکایات شروع کر دی جائے، کیونکہ وہ بیچارہ تو پہلے ہی ناراضگی کی سزا بھگت رہا ہوتا ہے۔ حضور رحمہ اللہ کی ایک بہو نے بتایا کہ آپ اور حضرت بیگم صاحبہ بہوؤں سے بیٹیوں سے زیادہ حسن سلوک کرتے، چنانچہ ایک سفر سے واپسی پر سب کے لیے کپڑوں کے سوٹ لے کر آئے تو مجھے بلا کر فرمایا کہ پہلے تم اپنی پسند کا لے لو، پھر دوسروں میں تقسیم کر دیں گے۔ حضور رحمہ اللہ کے ایک بیٹے کہتے ہیں کہ حضور کا خدا سے زندہ تعلق تھا، خدا آپ سے بولتا، ہم کلام ہوتا، آپ کی دعاؤں کو سنتا تھا۔ خدا تعالیٰ نے آپ کو تعلق باللہ اور قبولیت دعا کے نشان سے نوازا کہ انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرا امتحان تھا، رات میں پڑھ رہا تھا کہ رات 11 بجے کے قریب میں نے محسوس کیا کہ اس پرچے کی بالکل تیاری نہیں، اس لیے یہ پرچہ نہیں دیتا۔ اپنے دل میں فیصلہ کر کے کتاب بند کر کے سو گیا۔ صبح 7 بجے کے قریب دروازہ کھٹکا، کھولا تو دفتر کا آدمی تھا۔ انہوں نے حضور کا خط دیا جس میں لکھا تھا کہ میرا تمہارا ایسا تعلق ہے کہ رات خدا نے مجھے بتا دیا کہ تم صبح کا پرچہ نہیں دے رہے، صبح کا پرچہ ضرور دو، خواہ فیل ہی ہو جاؤ۔ خدا کی شان دیکھیے کہ میں نے پرچہ دیا اور پاس ہو گیا۔ حضور رحمہ اللہ نے اپنا طالب علمی کے زمانے کا ایک دلچسپ واقعہ یوں بیان فرمایا کہ میں جن دنوں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا کرتا تھا، کالج میں چھٹی تھی، میں قادیان جا رہا تھا۔ ایک تیز قسم کا مخالف بھی گاڑی کے اسی ڈبے میں بیٹھ گیا۔ لاہور سے امرتسر تک وہ میرے ساتھ سخت بد زبانی کرتا رہا اور میں مسکرا کر اسے جواب دیتا رہا۔ جس وقت وہ امرتسر میں اترا تو کہنے لگا کہ اگر آپ جیسے مبلغ آپ کو 200 مل جائیں تو آپ ہم لوگوں کو جیت لیں گے، کیونکہ میں نے آپ کو غصہ دلانے کی پوری کوشش کی مگر آپ تھے کہ ہنستے چلے جا رہے تھے۔ مکرم ڈاکٹر محمد شفیق سہگل صاحب بیان کرتے ہیں کہ جب بھی سابقہ مشرقی پاکستان سے لاہور آتا اور محترم شیخ بشیر احمد صاحب مرحوم حضور رحمہ اللہ سے ملنے روا جا رہے ہوتے تو خاکسار بھی ان کے ساتھ ہو لیتا۔ ایسے ہی موقع پر حضور نے فرمایا کہ کھانا مل کر کھائیں گے۔ کھانے سے پیشتر نماز ظہر ادا کرنی تھی۔ خاکسار نے حضور سے عرض کی کہ وضو کرنا ہے۔ گرمیوں کے دن تھے، حضور خود باہر تشریف لائے اور اس عاجز کو غسل خانہ دکھایا۔ خاکسار جب اطمینان سے وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر غسل خانے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ حضور رحمہ اللہ تولیہ لیے کھڑے ہیں۔ خاکسار کے پاؤں تلے سے تو زمین نکل گئی، شرم کے مارے سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کہے۔ سچ ہے خدا تعالیٰ جنہیں خود چنتا ہے وہ عظیم اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ حضور رحمہ اللہ نے مختلف حیثیتوں سے بھرپور خدمت کی توفیق پائی۔ 1939 میں بطور پرنسپل جامعہ احمدیہ آپ کی تقرری ہوئی۔ 1939 ہی میں مجلس خدام الاحمدیہ کے صدر بنے۔ 1949 سے 1954 تک نائب صدر کے فرائض انجام دیے۔ مئی 1944 سے نومبر 1965 انتخاب خلافت تک تعلیم الاسلام کالج کے پرنسپل رہے۔ جون 1948 تا جون 1950 فرقان فورس میں انتظامی کمیٹی کے ممبر کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی۔ 1953 میں اسیر راہ مولا بننے کی سعادت نصیب ہوئی۔ 1954 میں مجلس انصار اللہ کے صدر بنے اور 1955 میں صدر انجمن احمدیہ کے صدر مقرر ہوئے۔ علاوہ ازیں تقسیم ہند سے قبل باؤنڈری کمیشن کے لیے مواد فراہم کرنے اور حفاظت مرکز قادیان کے کام کی نگرانی میں نمایاں خدمات کی توفیق پائی۔ حضور رحمہ اللہ کے دور کی معروف تحریکات ہی ہیں: 1. سورہ البقرہ کی پہلی 17 آیات حفظ کرنے کی تحریک۔ 2. استغفار کرنے کی تحریک۔ 3. بد رسوم کے خلاف جہاد کی تحریک۔ 4. نصرت جہاں لیپ فارورڈ منصوبہ۔ 5. ہمیشہ مسکراتے رہنے کی تحریک۔ 6. وقف عارضی کی بابرکت تحریک۔ 7. 7 سالہ جوبلی کا دعائیہ روحانی پروگرام۔ 8. لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کی تحریک۔ 9. جماعت احمدیہ کو ستارہ احمدیت کا تحفہ۔ 10. ہر گھر میں تفسیر صغیر رکھنے کی تحریک۔ 11. حفظ قرآن کی تحریک۔ 12. مجالس موسیقیان کا قیام۔ 13. 100 زبانوں میں لٹریچر تیار کرنے کی تحریک۔ 14. اشاعت قرآن کی تحریک۔ 15. مساکین کو کھانا کھلانے کی تحریک۔ 16. مسجد اقصی روا کی تعمیر۔ 17. افریقہ کے لیے ڈاکٹروں اور اساتذہ کو وقف کرنے کی تحریک۔ اس کے علاوہ اسپین میں مسجد بشارت کے سنگ بنیاد کے موقع پر حضور رحمہ اللہ نے محبت سب سے نفرت کسی سے نہیں
کا ماٹو جماعت کو دیا۔ 27 دسمبر 1981 کو جلسہ سالانہ روا میں حضور رحمہ اللہ نے جماعت احمدیہ کو ستارہ احمدیت عطا کرتے ہوئے فرمایا، ستارہ احمدیت ان برگزیدہ احمدیوں کی علامت ہے جو پہلے پیدا ہوئے اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے۔ 14 کونوں والے اس ستارے کے وسط میں لا الہ الا اللہ، جبکہ ہر کونے میں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کی وفات 9 جون 1982 کو رات 1 بجے اسلام آباد پاکستان میں ہوئی۔ روزنامہ الفضل روا 1 مارچ 2014 میں مکرم مبارک احمد ظفر صاحب کی ایک نظم شامل اشاعت ہے۔ اس نظم میں سے انتخاب ہدیہ قارئین ہے۔ کرم کی انتہا کر دے خدا جس پر نگاہ کر دے، پناہ میں اپنی جب لے لے غموں سے ماورا کر دے۔ وہ قادر ہے کہ جب چاہے گدھا کو بادشاہ کر دے، مقدر جاگ جاتا ہے اگر مرشد دعا کر دے۔ میری آسان ہر مشکل میرا مشکل کشا کر دے، وہ سنتا ہے قریب آ کر اگر بندہ صدا کر دے۔ کبھی وہ مٹ نہیں سکتا خدا جس کو کھڑا کر دے۔ صداقار ابن سعید۔